حضرت مولانا محمد آصف صاحب ندوی دامت برکاتہم سے بڑے ہی ادب و التماس کے ساتھ درخواست اور گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالحمید خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عمران صاحب ندوی حفظہ اللہ، معزز و محترم ساتھیوں اور عزیز بچوں، میں سب سے پہلے تو اپنے بات کے آغاز سے قبل حضرت مولانا کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر تشریف آوری آپ کی ہوئی۔ حضرت کی تشریف آوری کا تقاضا یہ تھا کہ مجمع یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں ہوتا، لیکن جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا کہ عصر کے بعد نکاح کی مجلس تھی اور ایک کافی بڑی مجلس رہ چکی ہے اور تقریباً مجمع شاید وہاں مدعو بھی ہے، لیکن ہمارا مقصد مجمع نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی ہم میں سے حضرت کی باتوں سے کوئی بات لے جائے اور اس پر عمل ہو جائے تو ہمارے اکابر علماء کرام جو ملک بھر کے اندر اور اس صوبے میں اور ہمارے پورے ضلع بھر میں یہ جو پروگرام کرتے پھر رہے ہیں، ہمارا مقصد حاصل ہو گیا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اس وقت کے معاشرے کی اصلاح۔ معاشرے کی اصلاح، آپ کہیں گے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے نا؟ تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ 1 منٹ کے لیے دل کی پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا آنکھ بند کر کے اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے تو ہمیں اپنے معاشرے کی صورتحال نظر آ جائے گی، ہے نا؟ بد سے بدتر، خود ہمارا حال بد سے بدتر ہے، اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ ہمارے خلاف سازشوں کا بھی ایک انبار لگا ہوا ہے۔ اور ان دونوں صورتوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہماری اپنی جو صورتحال ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ مستقل کئی سالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جب سے ہوش آیا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اکابر علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے کہ معاشرے کی اصلاح کی مستقل کوششیں کر رہے ہیں۔ جب سے ہوش آیا ہم لوگ دیکھتے ہیں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر علماء کرام بھی بات کرتے رہتے ہیں، مختلف تنظیمیں بھی جو ہے تو اس پر کام کرتے رہتی ہے، مختلف حساس قسم کے باشعور افراد بھی اپنی اپنی سطح پر اس موضوع پر کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہم سال ہر سال سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مختصر سا مجمع ہے لیکن الحمدللہ دیکھ رہا ہوں کہ باشعور یہاں پر افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب سال ہر سال سے یہ کوششیں جاری ہے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے، تو کیا بات ہے کہ ہمیں اس کا رزلٹ اور نتیجہ نہیں مل رہا ہے، اور ہر سال ہمیں جو ہے پھر سے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پروگرام منعقد کرنے کی اور عوام کو بیدار کرنے کی علماء کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس پر غور کرنا ہوگا، تبھی کہیں جا کر ہمیں جو ہے ان ساری کاوشوں اور محنتوں کا صحیح معنی میں نتیجہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میں بات بھی کرتا رہوں گا، ساتھ میں کچھ سوال بھی کرتا رہوں گا کہ غور کیا آپ نے، سال ہر سال سے اصلاح معاشرہ ہو رہا ہے، نتیجہ اس کا جو ہے برآمد نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ مجھے اس موقع پر جو ہے جگر مراد آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، بہت اچھا، بہت پیارا شعر ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا، با ہما ذوق آگہی
ہائے رے پستی بشر. کیا مطلب ہے اس کا؟ باہما ذوق آگہی، یعنی شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معلومات حاصل کرنے کا، معلومات اکٹھا کرنے کا اس قدر ذوق عام ہو گیا ہے کہ کیا کہنا. تھوڑا سا مسئلہ اگر ہو جائے تو علماء کرام سے رجوع ہونے کے بجائے ہم میں سے ہر شخص جو ہے واٹس ایپ یونیورسٹی میں یا پروفیسر گوگل کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ہے نا. آسانی کے ساتھ معلومات حاصل کرنے کا ایک ہمارا طریقہ رائج ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ باہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر. معلومات حاصل کرنے کا فن تو بہت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کی پستی کا عالم کیا ہے؟ اس کی پستی کا عالم یہ ہے کہ سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہم جب کوئی کام کرتے ہیں، میں بڑی یعنی کہ ندامت کے ساتھ، جسارت نہیں کہوں گا، میں ندامت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اگر اصلاح معاشرہ کے عنوان پر کوئی بات کر رہا ہوں تو معاشرے کی عمومی برائیوں سے متعلق اپنے خیالات کو تو میں رکھتا ہوں، لیکن وہیں پر اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے بنیادی عنصر اور اس کا سب سے پہلا قدم جس مرکز اور جس محور اور جس نقطے سے شروع ہونا چاہیے، میں اس محور، مرکز اور نقطے کو بھول جاتا ہوں. اور وہ کون ہے؟ وہ میں خود ہوں. اصلاح معاشرہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی سطح پر، چاہے اس کے دائرے کار کا دائرہ جو ہے، دائرے اختیار کا دائرہ اس کا چاہے کتنا ہی محدود ہو یا جتنا بھی وسیع ہو جائے، جب تک وہ اصلاح کے لیے اپنے آپ سے جو ہے اقدام نہیں کرے گا، معاشرے کی اصلاح، میں بڑی جسارت کے ساتھ حضرت مولانا کی حاضری میں بات کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی صبح تک اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے اگر اصلاح کرنی ہے تو ہمیں اپنی کرنی. کتنی سازشیں اس وقت ہمارے ملک میں آپ کو آپ کی سب سے قیمتی ترین دولت سے محروم کرنے کی جا رہی. کیا ہے آپ کی سب سے قیمتی ترین دولت؟ ایک مسلمان کی سب سے قیمتی ترین دولت کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان ہے نا. سب سے قیمتی مسلمان کی دولت ایمان. مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ غیروں کی طرف سے محض ایک اسمارٹ فون جو ہے تحفے میں دیے جانے میں، گفٹ میں دیے جانے کی وجہ سے ہماری بیٹیاں اور بہنیں ایک اسمارٹ فون کے عوض میں اپنے قیمتی ترین دولت سے جو ہے تو ہاتھ نہیں دھو بیٹھے. معاشرے کا حال ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ تو کیسے سدھرے گا معاشرہ؟ معاشرہ سدھرے گا اپنے آپ کی پہلے فکر کرنے سے. میں آپ کو بتاؤں، یہ بات میں یوں ہی ہوا میں نہیں اڑا رہا. میں نے ابھی جو شروع میں قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. ایمان والو، سب سے پہلے تم اپنی خبر لو. کیا کرو؟ اپنی خبر لو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر تم صحیح ہو، سیدھے راستے پر ہو، اچھے عمل کر رہے ہو تو دوسرے کی برائی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. لیکن اگر تم نے اپنے آپ کو بھول کر پورے معاشرے کا بیڑا اٹھا دیا، پورے معاشرے کو آپ نے جبرائیل و اسرافیل اور میکائیل بنا کر کھڑے کر دیا، لیکن اپنے آپ کو بھول گئے، تو یہ ان کا بنانا جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا. اور اگر وہ سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور آپ پہلے اپنے آپ کو بناتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. کہ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور پھر وہاں پر اللہ تمہارا سارا کچا چٹھا اور جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب بتائے. پہلے اپنی فکر کرو، اپنی خبر ہے یا نہیں ہے. اب ہم کرتے کیا ہے؟ جب بھی بات ہوتی ہے معاشرے کی عمومی بات کی جاتی ہے، ہم جب فارغ ہوتے ہیں کاروبار سے، مال بیچ کر آ جاتے ہیں، یا جو جاب والے افراد ہیں وہ لوگ جب جاب کر کے واپس آتے ہیں اور جب فارغ اوقات میں چائے کے لیے جاتے ہیں ہوٹل میں یا نکڑوں پر بیٹھتے ہیں یا دوست احباب میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ یہی سارا جائزہ لیتے رہتے. فلاں جگہ یہ ہو گیا، ایک مسلمان بچے کا قتل کر دیا گیا، اور فلاں نے چوری کی، اور فلاں اس میں ملوث ہے، اور فلاں اس میں ملوث ہے. یہ پورا جائزہ لیتے رہتے ہیں. اور وہ ساری بیماریاں جس کا تذکرہ چوری کا، رشوت کا، سود کا، جھوٹ کا، غیبت کا ہم اپنی نجی محفلوں میں کرتے ہیں، نجی زندگی میں ہم خود اس کے شکار ہوتے ہیں. تو کیسے سدھرے گا؟ میں آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب جو ہے
کہیں پر کوئی کام کر رہے ہیں، بہت اہم کام، مان لیجئے کہ وہ ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، اور وہ جو ہے کام میں بہت اہم کام لکھنے پڑھنے کا کر رہے ہیں، اور ان کا چھوٹا سا بچہ آ کر ان کو بار بار ڈسٹرب کر رہا ہے، بچہ ڈسٹرب کر رہا ہے، اور ان کا جو ہے کنسنٹریشن جو ہے یکسوئی، جو ذہنی یکسوئی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے سوچا یار یہ بچہ تو بہت پریشان کر رہا ہے، کیا کیا جائے، اس کو کہیں نہ کہیں بزی کروں گا تو مجھے اپنا کام صحیح ڈھنگ سے کرنے دے۔ انہوں نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو، آج مجھے تمہیں آزمانا ہے، تمہارا امتحان لینا ہے کہ تم کتنے کلیور ہو، کتنے ذہین ہو، اور میں دیکھوں گا، تمہیں 5 منٹ کا وقت دے رہا ہوں۔ ان کے سامنے ایک اخبار رکھا ہوا تھا، اور اخبار کے اوپر گلوب تھا، یعنی کہ دنیا کا نقشہ، دنیا کا جو نقشہ ہوتا ہے، جیسے بھارت کا نقشہ ہوتا ہے، ہمارے بھارت کا نقشہ ہے، ویسے ہی گلوب ہے پورے دنیا کا نقشہ۔ اب دنیا میں کتنے ملک ہیں؟ بہت سارے ملک ہیں، صحیح فگر تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے، وہ پورا دنیا کا نقشہ ہے، اس میں سمندر بھی ہے، اس میں پہاڑ بھی ہے، پورا نقشہ دنیا کا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اس اخبار کو لیا، اخبار کو بیچ میں سے پھاڑ دیا، پھر وہ دونوں کو لیا، بیچ میں سے پھاڑ دیا، اور اس طریقے سے اس پیج کے جس کے اوپر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا، 1 2 نہیں، کم سے کم 25 سے 30 ٹکڑے انہوں نے کر ڈالے، اور پھر اس کو ان ٹکڑوں کو مکس اپ کر دیا، اور کہا کہ بیٹا مجھے آزمانا ہے کہ تم کتنے ذہین ہو، یہ ٹکڑے لو اور 5 منٹ میں مجھے دنیا کا نقشہ جو ہے صحیح طریقے سے بنا کے اور سدھار کے بتا دینا، جو میں نے اس کو جو ہے ابھی درہم برہم کر دیا۔ اب وہ مطمئن ہو گئے کہ بھئی اب میں اپنا کام صحیح انداز میں کر سکوں گا، انہیں اتنے جلدی دنیا کے نقشے کو جو ہے سنوار نہیں سکتا، کیونکہ میں نے اس کا جو کیا پاچا کیا اور جس قدر اس کو میں نے خراب کر کے رکھا ہے وہ اتنا آسان نہیں۔ آپ یقین مانیے 2 منٹ کتنے منٹ 2 منٹ بعد بچہ آتا ہے اور کہتا ہے ابو جان میں نے دنیا کے نقشے کو جو ہے بالکل صحیح بنا دیا ہے، آپ ذرا آ کر ایک نظر مار لیجیے۔ حیرت، میں نے اتنے ٹکڑے کیا، اس کو مکس اپ کر دیا، آسان نہیں تھا، اور 2 منٹ میں اس نے دنیا کے نقشے کو بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرت میں آ گئے، کہا کہ بیٹے ماشاءاللہ بہت اچھے، بہت آپ نے جی خوش کر دیا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دنیا کا نقشہ اتنے جلدی تم نے کیسے سنوار دیا، جبکہ میں نے اس کا نظام پورا جو ہے تو بگاڑ کر رکھ دیا۔ کہا کہ ابو میں نے دنیا کے نقشے پر نظر نہیں ڈالی، جب آپ اس اخبار کو پھاڑ رہے تھے، اس پیج کو پھاڑ رہے تھے، تو اس پیج کے پیچھے میری نظر تھی، اس پورے پیج کے اوپر ایک آدمی کی بڑی سی تصویر بنی ہوئی تھی۔ کیا بنی ہوئی تھی؟ ایک آدمی کی بڑی سی تصویر، اس پہ دنیا کا نقشہ ہے، پیچھے ایک ہی آدمی کی بڑی سی تصویر بنی ہوئی۔ مان لیجئے کہ اس پیج کے 25% حصے پر جو ہے 25% حصے پر اس شخص کی ناک آئی ہوئی ہے، 10% حصے پر اس کا کان آیا ہوا ہے، اس طریقے سے پورے پیج پہ صرف ایک چہرہ بنا ہوا تھا۔ ابو جان میں نے دنیا کے نقشے کو سدھارنے کی بالکل کوشش نہیں کی، میں نے یہ کیا کہ اس آدمی کی ناک کو پکڑ کر بس تصویروں کو ملا دیا، اور وہ کام میرا جو ہے جسٹ 2 منٹ میں ہو گیا۔ آج اگر معاشرے کی اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ دنیا کے نقشے کو نہیں دیکھنا ہے۔ کس کو نہیں دیکھنا ہے؟ دنیا کا نقشہ کتنا درہم برہم ہوا ہے، کتنا جو ہے تو ہم نے اور اوروں نے اور غیروں نے اور سارے معاشرے نے مل کر جو ہے اس کے نقشے کا جو ہے تیا پاچا کر دیا ہو۔ ہمیں اگر معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو جسٹ وہ ایک ناک کو پکڑنا ہے، اس ناک کو پکڑ کر سارے جو ہے ایک جسم کو بنانا ہے، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ اور وہ ایک ناک کس کی ہوگی؟ کس کی ہوگی؟ تھوڑا سا غور کریں آدمی کہ بھائی کس کی ناک اگر میں پکڑ کر دبا دوں تو ناراض نہیں ہوگا، کس کا کان پکڑ کر میں مروڑوں تو وہ ناراض نہیں ہوگا، کس کا گلا دباؤں تو وہ ناراض نہیں ہوگا۔ بھائی صاحب کا سوچیں گے تو خیال آئے گا کہ یار بھائی صاحب کو بولوں گا تو سن تو لیں گے، لیکن پھر بعد میں بولیں گے بیٹا کتنے پانی میں سب معلوم میرے کو، وہ باہر سب، گھر میں تو میرے کو معلوم ہے نا کتنے پانی میں ہے تم، یہ بات آئے گی۔ ماموں جان، چچا جان، تایا جان، فلاں جان، ہر جگہ سے آئے گا بیٹا، ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، تو پھر کس کی ناک پکڑیں گے؟ ہماری اپنی ناک پکڑیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے، انشاءاللہ پورا معاشرہ جو ہے تو سدھر جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جب تک نہیں ہوگا کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی نہ علماء کرام سے ربط کرتے ہیں، نہ براہ راست جو ہے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کتنا پیارا دین دیا ہے۔ اوروں کے پاس بہت ساری جو ہے قیود ہیں دین کو، ان کے اپنے مذہب کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے جو پریسٹ ہے، جو پادری ہے، جو پنڈت ہے، ان کے ہی تھرو لینا ہے دین۔ ہمارے پاس ہے ایسے؟ آپ کو قرآن رکھا ہوا ہے، متعدد تفسیریں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو کون منع کرنے والا ہے پڑھنے سے؟ برہمن کے یہاں پر چلے جائیے، آپ اس طریقے سے پڑھ سکتا ہے ان کے اپنے لوگ؟ کتنا پیارا دین۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جو ہے نہ کبھی علماء سے ربط کرتے ہیں، نہ براہ راست مطالعہ کرتے ہیں کہ اس معاشرے کے لیے چھوڑ دیجیے، ہماری اپنی اصلاح کے لیے یہ جو اجلاس کا جو بینر لگایا دیکھیں، اس پہ عنوان کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ و سیرت رسول اکرم۔ تو کیسے ہوگی ہماری اپنی اصلاح؟ ہماری اصلاح اب یہ تو طے ہو گیا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے مجھے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، تو اپنے آپ کو کیسے سدھاریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس دین کو لانے والی ذات اقدس میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی و روحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مبارک و مقدس تعلیمات کو ہمیں جاننا ہوگا۔ آپ کے چلنے پھرنے کے آداب، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے آداب، آپ کے کھانے پینے کا طریقہ، آپ کے معاشرت کا طریقہ، آپ کا لین دین کا طریقہ، آپ کے رشتے ازدواج کا طریقہ اور سارے جو معاملات ہیں، جب تک ہمیں اپنے نبی کے معلوم نہیں ہوں گے، ہم جو ہے اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر سکے۔ ہو سکے گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو اس وقت پورے ملک کے اندر، پورے صوبے اور پورے اضلاع کے اندر یہ جو جمعیت علماء کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، آپ یقین مانیے کہ یہ کوئی رسمی پروگرام نہیں ہے۔ میں نے جیسے شروع میں بھی کہا کہ مجمع ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ ایک بندہ بھی اگر حضرت والا کی بات کو یہاں سے دل پر لے کر چلے جائے اور اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے، قسم خدائے پاک کی ہمارا مقصد حل ہو۔ کوئی ایک بندہ بھی اگر اس سے ہو، ہمارا مقصد ہے امت کو ہمارا نہیں، ہمارے اکابر علماء کرام، ان کی بصیرتیں ہیں، ان کی فراستیں ہیں، وہ ایمانی فراست اللہ نے ان کو دی ہوئی، وہ دیکھ رہے کہ اس وقت ملک کو کس ڈگر پر لے جایا جا رہا ہے، کیا معاشرے کا حال کیا جا رہا ہے، کیا ہمارے گھروں کا حال کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی ریسنٹلی ایک نیا قانون جو ہے، قانون ابھی تک بنا نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ نے جو ہے ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے۔ کیا پیش کیا ہے؟ کہ شادی کی عمر لڑکی کے لیے 18 سال سے بڑھا کر 21 سال کر دی جائے۔ یہ بل پیش ہوا ہے نا، پاس ہوگا نہیں ہوگا اللہ کرے نہ ہو، لیکن یہ ہوا ہے۔ کبھی غور کیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ہماری اسی حکومت نے محض 3 سال پہلے ایک قانون بنایا تھا ایڈلٹی کا۔ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے ایڈلٹی کا قانون بنایا۔ کیا قانون ہے وہ؟ ایڈلٹی کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی 18 سال کی لڑکی اور لڑکا نعوذ باللہ اپنی رضامندی کے ساتھ زنا کرنا چاہے تو ان کے اس فعل کو گورنمنٹ نے ڈی کرمنلائز کر دیا ہے کہ اب وہ جو ہے قانوناً جرم نہیں ہے۔ کتنی سال کی عمر؟ 18 سال کی عمر۔ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی رضامندی کے ساتھ غلط فعل کرتے ہیں تو اس کو ڈی کرمنلائز کر دیا اور وہ جو ہے اب جرم نہیں ہے، یہ بنا۔ اس کے 1 سال بعد جو ہے ہومو سیکسولیٹی کا قانون بنایا گیا ہمارے ملک کے اندر کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکا، مرد اور مرد، عورت اور عورت، لڑکی اور لڑکی آپس میں جو ہے ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف اور میاں اور بیوی کی طرح رہنا چاہتے ہیں تو وہ قانونی طور پر رہ سکتے ہیں، وہ کوئی جرم نہیں۔ نعوذ باللہ، کہاں معاشرے کو لے جایا جا رہا ہے۔ اور اب یہ قانون بنایا گیا ہے کہ 21 سال کی عمر سے پہلے اگر لڑکی کی شادی کر دی گئی تو لڑکی کے والدین، پیرنٹس جو ہے وہ جیل کی ہوا کھائیں۔ کبھی اس کے نتیجے پر غور کیا کہ آخر کیوں یعنی کہ یہ قانون بنایا گیا؟ انہیں پتہ ہے کہ مسلم معاشرے کا حال جو ہے دوہرا ہے کہ وہ نکاح کی محفلیں مسجدوں میں منعقد کرواتے ہیں اور علماء کرام سے جو ہے اس سے پہلے بات کروائی جاتی ہے برکت کے لیے، لیکن وہی پروگرام جو نکاح کی محفل جس کی جو ہے مسجد کے اندر منعقد کی جاتی ہے اور علماء کرام سے جس میں بات کروائی جاتی ہے، اسی نکاح کے اندر نسبت سے لے کر شادی کے اختتام تک ایسے سارے رسومات کو ادا کیا جاتا ہے جو سراسر جو ہے اور صراحتاً دین اسلام اور شریعت محمدی علی صاحبہ الصلوات والتسلیم کے خلاف ہے۔
ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اب ان کو معلوم ہے کہ یہ حال کے ساتھ 18 سال کی عمر میں بھی بہت ساری بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے، اور وہ بن بیاہی جو ہے عمر کی دہلیز پار کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے، لیکن جو ہے شادی اس کی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اگر 21 سال کی عمر کر دی جائے لازمی طور پر، ہمارے علماء کرام کے کلپس آپ نے سنے ہوں گے کہ ابھی حال میں کہا گیا کہ تقریباً 8 لاکھ لڑکیوں نے جو ہے ارتداد مرتد ہو گئی اور دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے وہ محروم ہوئی ہیں۔ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اگر 21 سال کی عمر کا قانون پاس ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے کا شادی بیاہ کا اور رسومات کا جو حال اس وقت ہے وہی حال رہا، تو یہ 8 لاکھ کا فگر بڑھ کر 16 لاکھ نہیں ہو جائے؟ اللہ معاف کرے۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم دوسروں کو بولتے رہے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اصل بات، اصل گفتگو حضرت والا کی سننی ہے۔ مجھے صرف تمہید کے طور پر چند باتیں کہنی تھی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب